بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. کل قیامت کے دن جب انسان رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور رب العالمین کے سامنے انسان اپنی دنیا کے اعمال اور دنیا کی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہاں انسان کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ہوں گے نیک اعمال. اور رب العالمین کے سامنے جب انسان کی حاضری ہوگی تو صرف انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے. کسی دوسرے کے اعمال کسی دوسرے انسان کے لیے ہرگز کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں.
قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر تم نے ایک چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی اس دنیاوی زندگی میں تو وہاں وہ ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر اس دنیا میں چھوٹی سی چوک بھی ہوئی ہوگی وہ بھی کل قیامت کے دن اس انسان کو ملے گی۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے وقت انسان ایک ایک چھوٹے چھوٹے نیک عمل کا محتاج ہوگا، اور وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی کہ نفسی نفسی، کہ کسی بھی طرح کسی بھی شکل و صورت میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قرآن مجید نے آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا قرآن کے ترجموں کو، کہ قرآن مجید نے اس چیز کو بڑا صاف کر دیا ہے کہ وہاں اس دنیا کے جتنے رشتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں جتنے محبتوں کے دعوے ہیں، وفا کے دعوے ہیں، جتنی قسمیں ہیں، وہ صرف اس دنیا تک محدود ہیں۔ روز محشر کے منظر کو دیکھ کر کوئی انسان یہاں تک کہ باپ کی عزت اور اس کی آبرو کے لیے اپنی جان اور مال کو نچھاور کرنے والا بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ایک شوہر اور اس کی بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن قیامت کے دن کا حال یہ ہوگا کہ وہاں وہ رشتہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نہ شوہر بیوی کی طرف سے کوئی عمل دے سکے گا بلکہ نہیں دے گا، نہ بیوی شوہر کی طرف سے۔ یوں ارشاد فرمایا قرآن مجید کی کہ تیسرے پارے کی ایک سورت ہے عبس وتولی، اس کی آخری آیات میں فرمایا، بڑی مشہور آیات ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بڑا آسان سا ترجمہ ہے کہ اس دن کہ جس دن ایک انسان، ایک مرد اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ دور بھاگنے کا مطلب ایک بھائی کو کچھ نیکیوں کی ضرورت ہوگی بچنے کے لیے، نیک اعمال کے لیے، بھائی منع کر دے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ایک بیٹا ماں اور باپ کے کام نہیں آئے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور قرآن آگے بیان کرتا ہے نہ بیوی کے وہ انسان کام آئے گا، بیوی ایک نیکی کا سوال کرے گی، نہیں ملے گی۔ اپنے بچوں سے کہے گا میں نے تمہیں پالا تھا، پرورش کی تھی، تمہاری زندگی کو گزارنے کا انتظام کیا تھا، کچھ تو کام آؤ، بچے بھی کام نہیں آئیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی کہ کسی بھی طرح میں نکل جاؤں۔ جنت کا داخلہ صراط مستقیم، کہ اس سے گزرتے ہوئے جنت میں کسی طرح میں داخل ہو جاؤں۔ نیک اعمال کیسے ہوتے ہیں، ان کا وزن کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس دن معلوم ہوں گی۔ قرآن مجید نے سینکڑوں جگہ یہ بات کہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم خیر البریہ، یہ مبارک لوگ ہیں۔ اور نیک اعمال میں سے بہت سے نیک اعمال ہیں، ایک بڑا اہم عمل ہے مذہب اسلام میں، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یہ ایسا ہے کہ اسلام نے اس پر خوب ابھارا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات نافلہ، یتیموں کی پرورش، بیواؤں کے لیے ان کی زندگی گزارنے کا انتظام کرنا، بے شمار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن مجید کا 4 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ کب تک؟ شرط لگا دی، حتى تنفقوا مما تحبون، شرط یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے وہ خرچ کرو ہماری راہ میں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی ایک جانور کو اپنی سواری کے لیے پالتے تھے۔ یہ آیا اور وہ اتنی محبت اس جانور سے کرتے تھے کہ ان کے بچے مذاق میں کہتے تھے کہ آپ کو اس سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے؟ وہ صحابی جب بھی گھر میں آتے تو پوچھتے کیا اس کو چارہ ڈال دیا، کیا پانی پلا دیا، کیا اس کے آس پاس سے پاکی صفائی کر دی؟ تو بچے مذاقاً کہتے ہیں کہ ابا ہم سے زیادہ محبت ہے یہ اس سے۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور صحابہ کرام کا جو مزاج تھا اللہ اور اس کے نبی پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا، اس کو ہم خوب جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ وہ صحابی وہ جانور لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی یہ آیت اتری ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا ہاں۔ کہا اس جانور کو میں نے چھوٹا سا ایک بازار سے خریدا تھا، اب جب اللہ نے کہہ دیا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں، یہ اللہ کی راہ میں آپ کے ہاں ہے، دے دیا چلے گئے۔ تو صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات، ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے اس کو کر کے دکھایا کہ نیک اعمال میں سے جو عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد اگر انسان یہ سوچے کہ مال کم ہو جائے گا، گننے کے اعتبار سے، اور فکر اس کو لگ جائے کہ بچوں کا کیا ہوگا، گھر کیسے چلاؤں گا، تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ 3 پارہ ہے، بڑا شاندار نقشہ کھینچا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ جب تمہارے سامنے کوئی تقاضا آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، مال لٹانے کا، مدارس، مساجد، یتیموں کی پرورش یا دوسرے راستوں میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا، تو شیطان تمہیں ایک پاٹھ پڑھاتا ہے، وہ ڈراتا ہے کیا، یعیدکم الفقر، وہ کہتا ہے خرچ نہ کرنا، بینک بیلنس کو کم نہ کرنا، کیوں؟ غریب ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، جو دکھنے میں آج 1 لاکھ ہے کل وہ 50,000 ہو جائیں گے، یا 50 ہیں تو اور کم ہو جائیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تم کو اس مال کو جمع کرنے کی دعوت دے کر اور خرچ نہ کرنے پر ابھار کر
یہ تمہیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وما انفقتم من شیء، جو بھی ملا ہے خرچ کرو ہماری راہ میں۔ اور ایسا ہے کہ دنیا کا خرچ کیا ہوا ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں رہتی۔ کپڑا خریدا بازار سے، ہزاروں روپے خرچ کیے، اگر جسم میں وہ فٹ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، تو ٹیلر اور درزی کے پاس جا کر اس کو ہم اپنے مناسب اعتبار سے فٹ کراتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، پہننا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو کنجوسی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دیا ہے اللہ نے پہنے، لیکن صرف اپنے لیے خرچ کر لینا، اللہ نے جو مال دیا ہے اس سلسلے میں دوسروں کے بارے میں نہ سوچنا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس دنیا میں تم پہنو گے، پہن کر پرانا کرو گے، کپڑا پھٹ جائے گا۔ انسان کی دوسری خواہش ہوتی ہے اچھا کھاؤں، بہترین گوشت، یہ ترکاریاں، سبزیاں، کچھ بھی کھانے کے لیے خرید کر لاؤ گے۔ گھر کی خواتین شاندار کھانے بنا کر دسترخوان پر رکھیں گی، گھر والے بیٹھ کر کھائیں گے، خوشی کا ماحول ہوگا، مگر نتیجہ وہ گندگی بن جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی احادیث میں ہمیں تعلیم دی گئی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ گھر شاندار ہو، بناؤ، کسی نے منع نہیں کیا، فضول خرچی نہ ہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں جتنے تم خرچ کرتے ہو ان کا نتیجہ زیرو۔ ہاں، دنیا کے اندر جو تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے، شیطان تمہیں کہے گا یعیدکم الفقر، ارے غریب ہو جائے گا۔ کوئی کسی مسجد کے ذمہ داران آئے ہیں، مت دینا، مدرسے والے آئے ہیں، مت دینا، کوئی بیوہ آئی ہے اپنی بچی کی شادی کے لیے، نہیں، جیب میں ہاتھ مت ڈالنا۔ کسی غریب کا بیٹا ہے، اسکول کی تعلیم کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے، مت دینا۔ کیوں؟ شیطان نے حیلہ اور یہ سوچ اور یہ خیال ذہن میں ڈالا کہ نہیں، خرچ نہیں کرنا، غریب ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، کل کیا ہوگا۔ حالانکہ اس بات کو روک کر ایک بات عرض کروں، قرآن یوں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزی کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہم دیتے ہیں، تم بہترین 1 لاکھ اس سے زیادہ یا اس سے کم کی جاب کرنے والے ہو، تم جاؤ اپنے گھر سے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد، اور کمپنی کا مالک یہ تمہارے شعبے کا HR تمہیں وہاں سے نکال دے، تمہیں نہیں معلوم دوپہر کو کیا ہونے والا ہے، شام کو کیا ہونے والا ہے۔ روزی ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی کو ہم زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 1 تو یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے ان کو روزی دیتے ہیں ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آیا، یہ کس کو، یہ کون دے کر گیا، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا ایک طرف تم دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو استعمال کرتے ہو ان کا نتیجہ زیرو، لیکن اسی دنیا میں اگر ہماری راہ میں تم خرچ کرتے ہو تو سنو، جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، ذرہ ہو یا ہزاروں ذرات ہوں، ڈھیر ہو یا 1 کلو ہو، وہ تمام کا تمام باقی رہتا ہے، وہ ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، کل قیامت کے دن ملے گا، وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ برباد نہیں ہوتا جو ہماری راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، دنیا کے اندر شادی ہو، کسی فنکشن کا انتظام ہو یا کچھ بھی ہو، کہیں بھی باہر گھومنے کے لیے جائیں، پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا،
لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے اور رقم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو ہماری راہ میں تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو، جو آگے بھیج دیتے ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی کل قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اس موقع پر یہ اعمال اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل کام آئے گا۔ اور قرآن مجید میں بڑی عجیب تعبیر استعمال کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ حدید کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تم قرض دیتے ہو، واپس لینے جاؤ تو گالیاں ملتی ہیں، لوگ احسان فراموش کہتے ہیں، حالانکہ تم نے دوسرے کے اوپر احسان کیا قرض دے کر، لیکن تم ہمیں قرض دو۔ اللہ قرض مانگ رہے ہیں، قرض حسنہ، ہمیں قرض دو، حالانکہ اللہ تو کون ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ملک الملوک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام کا بڑا ہے، وہ اس کائنات کا پالنہار ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم قرض دینا چاہتے ہو ہمیں دو، ہم قرض مانگ رہے ہیں تم سے۔ کیسا قرض مولا؟ ایسا قرض تم یہاں خرچ کرو وہ ہمارے پاس باقی ہوگا، کل قیامت کے دن آؤ گے تمہارا اعمال نامہ کھولا جائے گا، تم نے 1 روپیہ یا 1000 بھی خرچ کیا ہوگا، 10,000 یا 1,00,000 بھی خرچ کیا ہوگا، تمہارے اعمال نامے میں، تمہارے اعمال کے دفتر میں جو بھی لکھا گیا ہے کرامن کاتبین نے جو بھی لکھا ہے، جو تمہارے دونوں کندھوں پر موجود ہیں، وہ تمہارے سامنے آئے گا، اسے کوئی کم نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں قرضہ لو، بعض مرتبہ سامنے والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، وہ قرضہ واپس نہیں آتا۔ کوئی چیز دے دو، سامنے والے کی نیت بگڑ جائے، نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، نیت خراب ہو جائے، وہ واپس نہیں آتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہمیں دو، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قرض دینا چاہتے ہو ہمارے پاس جمع کرو، ہمارے پاس جمع کرو، ہم ایسا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک اللہ کا بندہ بہت کم اللہ کی راہ میں اخلاص نیت سے خرچ کرتا ہے، اب اس نے سوچ لیا کہ ہم نے خرچ کر دیا، وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے چھوٹے سے انویسٹمنٹ کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اب اس خرچ کرنے والے بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کا دفتر کھولا جائے گا تو بہت سارا اجر، بہت سارا ثواب اس کے سامنے ہوگا۔ یہ پوچھے گا مولا یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، اللہ نے فرمایا تم نے ہمارے پاس، اللہ فرمائیں گے جمع کیا تھا، یہ اس کا ثواب ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، اور اس اللہ کے بندے کو اتنا سا خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 7 فائدے ہیں، یہ تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن 7 فائدے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک بات اور عرض کروں، ان 7 فائدوں کو شمار کرانے اور بتانے سے پہلے کہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو کیونکہ اللہ تو انسان کو اس سے زیادہ جانتا ہے، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کبھی کبھی مندی کا زمانہ آتا ہے، کبھی کبھی تنگیاں زیادہ ہوتی ہیں، کم نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ مال ہو تو تم خرچ کرو، دنیا کو دکھاؤ، مال تب بھی خرچ کرو جب تمہارے پاس کم ہو، چاہے وہ بہت مقدار میں کم ہو، چاہے
تمہارے پاس بہت تھوڑا ہو مگر اس میں سے بھی کرو۔ فرمایا وَلَوْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اگر مال کم ہو جائے، مقدار بہت کم ہے، اب جاب چلی گئی، اب بہت تھوڑی سی سیونگز بچی ہیں، کوئی مسجد کا ذمہ دار آیا، کسی مدرسے کے ذمہ داران آئے، کوئی بیوہ آئے، کوئی یتیم آ جائے کہ ابا نہیں ہیں، اسکول کی فیس جمع کرنی ہے، یا کوئی اور ضرورت آ جائے، اور یہاں رک کر اس درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ان دا بریکٹ ایک چیز اور عرض کروں۔ بعض لوگوں کا یہ سوچ لینا، یہ خیال کر لینا کہ اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال میں صرف جب سال گزر جائے اور وہ مال 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو تبھی خرچ کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، وہ تو فرض ہے، اس کو تو خرچ کرنا ہی ہوگا سال گزرنے کے بعد، لیکن اسلام نے صدقات نافلہ کے اوپر بھی ابھارا گیا ہے اور کہا گیا کہ اللہ نے اگر مال تمہیں دیا ہے تو اللہ کے بندو دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کے بارے میں سوچو۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، اور خصوصاً اپنے خاندان میں کوئی مجبور ہے تو اس کے بارے میں سوچو۔ یہ سوچ لینا کہ نہیں زکوٰۃ ادا کر دی اب کیا دوں۔ خدا کے بندے، اگر تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو آج تو مالدار ہے، سامنے والا غریب ہے، اور یہ پاسا کب پلٹ جائے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات کب بدل جائیں کوئی نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت، ذلت، مال دولت، روزی کا لینا اور دے دینا، کسی کو مالدار بنا دینا، یا کوئی مالدار ہو تو اس کو ایسے اچانک حادثہ پیش آ جائے اور اس کو غریب بنا دینا۔ ان تمام چیزوں کا مالک جو دنیا میں پیش آتی ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن یوں کہتا ہے اور احادیث یوں کہتی ہیں کہ تم جب ماں کی پیٹ سے آئے تھے تو میرے بھائی خالی ہاتھ آئے تھے، کوئی پیسہ اور دولت لے کر نہیں آئے تھے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ننگے ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ باپ کی شکل میں تمہیں ایک شاندار مرد ملا، ایک ذمہ دار مرد ملا، اس نے کپڑے خرید کر ڈال دیے، اس نے تمہارے بچھونے کا انتظام کر دیا، ماں مل گئی، اس نے صحیح بستر پر سلا دیا، تم بڑے ہوئے، باپ نے پڑھایا لکھایا اور اس پڑھانے کے نتیجے میں تم نے کمانے کا ہنر سیکھ لیا، تم نے مال کو حاصل کرنے کا ہنر سیکھ لیا، تم کمانے پر آئے، تمہاری تنخواہ اور ماہانہ سیلری 2 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے، 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے، تم نے خوب کما لیا، تم شہر کے، محلے کے، اپنے خاندان کے بڑے بن گئے، تمہارا بینک بیلنس اتنا ہے کہ تمہارے پیسے کی بنیاد پر تمہارے رشتہ دار، تمہارے محلے والے، تمہارے دوست و احباب تمہاری عزت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن انسان سے سوال کرتا ہے، اور قرآن کا 29واں پارہ اور سورہ قیامہ میں انسان سے سوال کیا گیا کہ سنو میرے بھائی، ننگے آئے تھے، جب مرو گے تو ننگے جاؤ گے، چاہے 10,000 کا کپڑا تمہارے بدن پر ہوگا، اتارا جائے گا، نہلایا جائے گا، تختے پر لٹایا جائے گا، اور تمہارے جسم پر جو لباس ہوگا وہ بھی چادریں ہوں گی، کوئی سلا ہوا نہیں ہوگا۔ تو قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث انسان کے ذہن سے، مسلمان سے یہ کہتی ہیں کہ سوچو 1 منٹ کے لیے، کس کے لیے کمایا، کس کے کام آیا، کہاں رکھ کر جاؤ گے، کب تک بینک کو آباد کرو گے، جتنا چاہے رکھ لو۔ قارون نے تو جنت بنائی تھی، لوگوں نے کہا تھا اس نے خدا کی جنت کو زمین پر تعمیر کر دیا، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں آیا۔ کتنے بڑے بڑے مالدار آئے، فرعون آئے، سونے کے بنانے والے آئے، کتنے بڑے بڑے مالدار آئے۔ مائیکل جیکسن کا نام کس نے نہیں سنا، جس نے صرف اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے، عمر کو بڑھانے کے لیے وہ ایک دن میں لاکھوں ڈالرز کے انجیکشن لیا کرتا تھا۔ یہ زندگی ختم نہ ہو جائے۔ کہانی اور خلاصہ صرف اتنا سا ہے، مال میں آپ کتنا بھی کما لیں، کروڑوں کے مالک بن جائیں، ملینز ڈالرز کے مالک بن جائیں، بلینز کے مالک بن جائیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا اس جسم پر وہ کپڑا بھی باقی نہیں رہنے دیا جائے گا جو کپڑا میں اور آپ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔
وہ بھی اتارا جائے گا، ننگا لٹا کر نہلایا جائے گا اور اس کے بعد کفنایا جائے گا۔ اور کفن کی چادریں بھی کون سی؟ اس موقع پر کوئی نہیں دیکھتا کفن اعلیٰ کوالٹی کا ہو یا لو کوالٹی کا ہو، نہیں، بس اتنا پوچھا جاتا ہے کہ کفن کس دکان پر ملتا ہے، بس خرید کر لا کر بغیر سلی ہوئی چادروں میں ڈال کر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، اس دنیا میں خرچ کیا ہوا صرف ایک مال ہے جو کام آئے گا ہماری راہ میں، وہ تمہارا ہم پر قرض ہوگا، ہم تمہیں قیامت کے دن واپس کریں گے۔ تو مال کے خرچ کرنے کے 7 فائدے اللہ والوں نے بیان فرمائے۔ یوں فرمایا، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں، صرف انبیاء کی جماعت وہ ہوتی ہے جن کے بارے میں یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ ان سے کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ ہر انسان سے چوک ہو سکتی ہے، نبیوں اور رسولوں کی جماعت سے علاوہ۔ اب جب چوک ہوگی، غلطیاں ہوں گی، تو مٹانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے۔ گناہوں کو، غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے تو صدقہ، اللہ کی راہ میں مدد کرنا، خرچ کرنے کا پہلا فائدہ ہے کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اور گناہوں کے ساتھ کون انسان ہوگا جو اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہے؟ کون ہوگا؟ کیا کوئی بیٹا غلطی کرنے کے بعد باپ کے سامنے آ جاتا ہے؟ نہیں آتا۔ کسی بچی سے غلطی ہو جائے کیا وہ ماں کا سامنا کر لیے؟ تو نہیں، پہلے والدین سے بچے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیں۔ تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، پہلے معاف کرا لیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پہلا فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے بھی حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آنے والی مصیبتیں جو اس انسان پر آنے والی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، وہ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقات نافلہ کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کا علاج کرو۔ اللہ والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک خاتون ہیں، اپنے بیٹے کو سفر میں کسی کام سے بھیجا۔ پہلے زمانے میں آج کی طرح ترقی تو نہیں تھی کہ ہزاروں کلومیٹرز کا سفر آپ چند لمحات میں طے کر لیں، وہاں تو 100 کلومیٹر کے سفر کے لیے بھی کئی دن لگ جاتے تھے۔ ان کا بیٹا چلا گیا، کچھ دن ہوئے گئے ہوئے سفر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دروازہ کھولا، پیچھے سے پوچھا کون؟ فرمایا اماں جان بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں۔ وہ خاتون دسترخوان پر کچھ کھا رہی تھی، کچھ خاص نہیں تھا، اور کھاتے کھاتے 1 یا 2 لقمہ باقی تھا بس۔ انہوں نے کہا جو کچھ بچا ہے وہ لے جاؤ۔ اٹھایا، عزت کے ساتھ کسی کپڑے میں لپیٹا، اس کے حوالے کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ جو بیٹا سفر میں ہے وہ آیا کچھ دنوں کے بعد، کام سے فراغت کے بعد، والدہ نے پوچھا جو ماں کی عادت ہے، چاہے بچہ پورے اطمینان سے بھی آئے مگر ماں کی ممتا اور محبت یہ ہوتی ہے، وہ یہ ضرور پوچھتی ہے سفر خیریت سے رہا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ماں نے وہی سوال کیا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ماں سفر تو خیریت سے تھا مگر ایک موقع وہ آیا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، لیکن اچانک سفید لباس میں شاید اللہ کا کوئی فرشتہ ہوگا، ایک جانور نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، اس سفید لباس والے انسان نے مجھے بچا لیا اور یوں کہا مجھ سے ایک جملہ کہ یہ زندگی جو دوسری مل رہی ہے یہ اس لقمے کا بدلہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون سا لقمہ ہے۔ اب یہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے نوجوان، ماں سمجھ گئی
کہ اللہ کی جانب سے کس لقمے کا بدلہ نہیں ملا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آنے والے مصائب کو صدقے کے ذریعے سے روکو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کوئی آ جائے مت دھتکارو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مت دھتکارو، اللہ نہ کرے نہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے مت دو، مگر دھتکارنا نہیں چاہیے۔ کسی کی عزت کو کم کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا، اس کے دل کے ٹکڑے کر دینا 2 یا 3 جملوں کے ذریعے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ نہ دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں، محبتوں کے 2 جملے بول دیں، اس کے دل کو ڈھارس مل جائے گی، اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اس کے دل کو سکون مل جانے کے بعد وہ دعا کے 2 جملے کہے گا۔ دل کو توڑ دینا یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ کوئی آ رہا ہے مانگنے کے لیے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ مانگنے پر میرے اور آپ کے دروازے پر آیا، یہ اس کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر۔ کوئی مانگنے کے لیے ہمارے اور آپ کے دروازے پر آتا ہے، ورنہ سنو، ایک زمانہ ایسا تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ کہ گاڑیوں پر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا کر گلیوں میں آواز لگائی جاتی تھی کہ سنو سنو، خلیفۃ المسلمین کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی صدقہ لینے والا، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا، اگر کوئی چھپ کر لینا چاہے تو خلیفۃ المسلمین چھپ کر امداد کریں گے، مگر لو کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور ایک زمانہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، گلیوں میں اعلان ہوگا، سڑکوں پر اعلان ہوگا کہ لوگوں، ہے کسی کو ضرورت مال کی، ہے کسی کو ضرورت چاندی کی، ہے کوئی عورت، ہے کوئی خاتون جو چاہے کہ اس کو زیور دیے جائیں، آؤ ہم دیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ ان فقراء کا، یہ مسجدوں کے ذمہ داران کا، یہ مدارس کے علماء جو در در کی ٹھوکریں کھا کر، گالیاں سن کر بھی آ کر صف میں اعلان کرتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ میرے اور آپ کے مال کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کوئی مال لینا بند کر دے، اگر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے بند ہو جائیں تو خود آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کل قیامت کے دن یہ عمل جب بند ہو جائے گا، میرا اور آپ کا مال کس کے کام آئے گا؟ کسی کے نہیں۔ تو دوسرا فائدہ، صدقات کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے آنے والی مصیبتوں کو روک دو۔ اور تیسرا فائدہ ہے جو ہر انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے یوں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ کے نبی سے فرمایا ان کے مالوں سے کچھ لے لیا کرو، یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی، ان کے مالوں سے کچھ لے لیا کرو، ان کے دل پاک ہو جائیں گے، ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ مال کو خرچ کرنے سے بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، صرف اللہ کے لیے کیا جائے، دل پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ مال اور دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر یہ بیماری، اس کو بولتے ہیں روحانی بیماری، اگر یہ بیماری کسی کے دل میں گھر کر گئی، اگر یہ جم گئی تو خدا کی قسم نکالنا مشکل ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ مال کی محبت آ جانے کے بعد، دنیا کی محبت آ جانے کے بعد انسان کے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی غور کریں۔ وہ انسان چاہتا ہے میں مالدار ہوں، یہ سامنے والا میرے لیے کھڑا ہو جائے، اور خدا کی قسم اپنے دل سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوال کیجیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں مالدار کسی مجلس میں جائے، کوئی انسان فرش پر بیٹھا ہو یا کرسی پر، اور اس کے لیے 2 یا 3 لوگ کھڑے نہ ہو تو وہ اندر سے جلتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر مالدار کے لیے سامنے بیٹھنے والا کھڑا نہ ہو، یا روڈ پر کوئی کھڑا ہو اور اس کو سلام نہ کرے اشارے سے، زبان سے، دل میں وہ سوچتا ہے یہ کیوں کھڑا نہیں ہوا میرے لیے۔ یہ ہے روحانی بیماری، یہ ہے حسد، بغض، کینہ۔
جل جل کر مر جانا، کڑ کڑ کر مر جانا، بس مال کی محبت۔ ارے ہم مالدار ہیں، ہماری اتنی فیکٹریاں ہیں، ہمارا بنگلو، ہماری عمارت، محلہ اس کو کھڑے ہو کر دیکھتا ہے۔ یہ ہے مال کی محبت، جب آ جاتی ہے بڑی خطرناک۔ اسی لیے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی۔ جب یہ آ جائے، اللہ معاف کرے، انسان کن کن بیماریوں میں جاتا ہے، بھائیوں کو نیچا دکھاتا ہے، دوستوں کو نیچا دکھاتا ہے، بس اس کے بعد نہ سوچیں آپ یہ کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں گرچہ زبان سے نہیں کہتا، ورنہ اس کے اعمال کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ انا ربکم الاعلی، خدا ہم ہیں، زمین کے آقا ہم ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہیں سے انسان کے زوال کی شروعات ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بڑا پیارا نقل کیا۔ ایک بوڑھے صاحب ایک حکیم کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا میری نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں۔ حکیم نے کہا کہ عمر کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا ہے، کان میں سننے کی طاقت کمزور ہو گئی، عمر کا تقاضا۔ جتنی بیماریاں بتائیں، حکیم کا ایک ہی جواب ہو کہ عمر کا تقاضا ہے۔ انہوں نے بڑے میاں نے غصے میں آ کر ایک تھپڑ مار دیا۔ اس نے یہ کہا یہ بھی عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپے میں غصہ آتا ہے۔ تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا کی محبت میں ہوتا ہے، شروع میں تو انسان سنبھل جاتا ہے، لیکن اگر یہ چیز انسان کو اپنے اندر جکڑ لے، اگر دنیا کی محبت جکڑ لے، تو وہ وہی معاملہ کرتا ہے جو ان بڑے میاں نے حکیم کے ساتھ کیا۔ وہ کسی کی نہیں سنتا، بس ہم ہیں، تم کون، تمہاری حیثیت کیا۔ حالانکہ قرآن تو اتنے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں کتنی مرتبہ بتلائیں، تم تو ناپاک قطرے کا حصہ ہو، تمہاری تو حیثیت کچھ نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن کل قیامت کے دن تم جنت میں میرے صحابہ میں سب سے بعد میں آؤ گے۔ وہ تڑپ گئے، وہ تڑپ گئے، کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال کا حساب بھی تو ہوگا، اس مال کا حساب بھی تو ہوگا، دینا پڑے گا، ورنہ خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے ذریعے سے نیک اعمال کو بڑھاؤ۔ خیر، اس کے بعد چوتھا فائدہ مال کو خرچ کرنے کا وہ ہے جہنم سے بچاؤ، جہنم اور اس کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، پورا کھجور بھی نہیں، چھوٹا سا کھجور بھی کیوں نہ ہو، خرچ کرو مال کو اللہ کے راستے میں۔ صحابہ کا عالم یہ تھا، قربان جائیں، وہ جماعت ایسی تھی کہ وہ لوگ وہ کر کے دکھا گئے جو دنیا نے انبیاء کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں دیکھا، کبھی کسی سے نہیں دیکھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، 2 کھجور ہیں گھر میں، کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سوائے پینے کے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کھجور پڑے ہیں۔ ایک کھجور سامنے والے جو فقیر آئے ہیں ان کو دے دی، صرف ایک بچا لیا، وہ بھی کھانے بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، وہ بھی کھانے بیٹھی ہیں، دوبارہ دستک ہوئی، وہ بھی دے دیا، اب اپنے لیے کچھ نہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ تو اتنا نہیں کر سکیں گے، مگر پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس تنگی ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرو، خرچ کرو، یہی کام آنے والا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور 5واں فائدہ جو میں نے شروع میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، یہ انسان صرف بڑھاتا ہے۔ یہ انسان جو مال کو بڑھاتا ہے، شیطان آ کر کے اس کو بہکاتا ہے، نہیں کہاں دینے لگے ہو، خرچ ہو جائے گا مال، یہ جو جمع کیا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے تو انسان کا ایک دھوکہ ہے، مال تو ہم دینے والے ہیں،
مال کے صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے مال اللہ کی راہ میں بڑھتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ملے گا۔ کیوں؟ جنت اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور متقیوں کی تعریف قرآن نے کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی لوگ وہ ہیں جو دن میں بھی اور رات کے اندھیروں میں بھی، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ اتنا خرچ کرتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے پاس اگر تنگی ہو تب بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر تنگی ہو جائے پھر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ مال اللہ نے دیا ہے اور یہ اسی کی ملکیت ہے، ہمیں تو صرف استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرتے رہتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں کہ جنت خود ان کو پکارتی ہے کہ ان کا ٹھکانہ میرے اندر ہوگا، یہ تو میرے ہیں، اور مال خرچ کرو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں جو اللہ کے نبی نے بہت مرتبہ فرمائی، ہر مرتبہ اپنا اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ میرے بھائی، مال اگر خرچ کرو دل کو پاک رکھنا، دل کو صاف رکھنا، ریاکاری کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اخلاص کے لیے، صرف اخلاص، صرف اللہ کے لیے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہے، اس نے یہ اعلان کیا، اسلامی بادشاہ، اسلامی حکومت، اعلان کیا شاندار مسجد کی تعمیر کراؤں گا مگر اپنے پیسے سے، رعایا کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس نے پابندی لگا دی اپنے کارندوں پر، کوئی کسی سے کوئی امداد نہیں لے گا، یہ شرط لگا دی گئی۔ مسجد بن کر تعمیر ہو گئی۔ جب وہ تعمیر ہوئی تو افتتاح سے پہلے، جس کو ہم اپنی زبان میں اوپننگ کہتے ہیں، اوپننگ سے پہلے بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے، مسجد بڑی شاندار ہے، مسجد پر نام بھی میرا ہے، مگر آواز آتی ہے کہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک رات خواب دکھائی دیا، اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ دوسری رات پھر دکھائی دیا، کوئی اہمیت نہیں دی۔ تیسری رات پھر سیم خواب دکھائی دیا کہ مسجد پر نام میرا، شاندار مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، مگر قبول کسی بوڑھی عورت کے نام سے ہوئی ہے۔ اس نے تلاش کیا، اسی شہر میں بوڑھی خاتون اماں جان مل بھی گئیں۔ اس نے بلایا، تنہائی میں خود گیا یا بلایا، جانے کے بعد بات چیت کی کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، سچ سچ بتاؤ تم نے کیا مدد کی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے تو کچھ نہیں دیا، ایک پیسہ نہیں دیا، کوئی چیز نہیں دی مسجد کی تعمیر کے لیے۔ کچھ بادشاہ نے کہا کچھ تو کیا ہوگا، ورنہ اللہ کے دربار میں ایسے تو قبول نہیں ہوتا۔ کہنے لگی ہاں ایک کام ضرور کیا تھا، جو آپ مسجد بنوا رہے تھے، پرانے زمانے میں کسی بھی چیز کو لانے کے لیے گدھوں کا، خچروں کا استعمال ہوتا تھا۔ وہ گدھے اور خچر مسجد کے باہر سامان ڈھو رہے تھے اور کام کرنے والے کھانا کھا رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان گدھوں میں سے کچھ جانور پیاس کے مارے بلبلا رہے ہیں۔ ان کا پانی تھا لیکن دور رکھا ہوا تھا، میں نے چارہ اور پانی اٹھایا ان کے منہ کے قریب کر دیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ روتے ہوئے کہتا ہے اماں جان تیرا یہ عمل قبول ہو گیا، مگر میری کروڑوں کی دولت قبول نہیں۔ کیوں؟ اخلاص، صرف اللہ کے لیے۔ کروڑوں انسان خرچ کر لے کچھ کام نہیں آتا، بہا دے پیسہ پانی کی طرح، اگر نیت میں شہرت ہے، ریاکاری ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کل قیامت کے دن مالداروں کو اللہ بلائیں گے، مال دیا تھا کیوں خرچ نہیں کیا؟ وہ کہے گا خرچ تو کیا تھا، کس کو دیا؟ فلاں مدرسے والے آئے تھے، مسجد والے آئے تھے، بیوہ آئی تھی، یتیم کے ذمہ داران آئے تھے، دیا تھا۔ اللہ کہیں گے میرے لیے نہیں کیا، محلے کے لیے کیا، شہر کے لیے کیا، دکھانے کے لیے کیا۔ میرے لیے کیا ہوتا تو شہرت کے لیے خرچ کرنے کے بعد 10 لوگوں کے سامنے نہ کہتا میں تیرے دل کے راز سے واقف، تو دل میں نیت کر لیتا، بس
کہ میں نے مولا تیرے لیے خرچ کیا ہے، صرف تیرے لیے خرچ کیا ہے۔ اگر اتنی ہی نیت کر لیتا یہ کافی تھی۔ خرچ کرنے کے دوران شہرت کی نیت کرنا، ریاکاری کی نیت کرنا، 1 روپیہ خرچ کرنے کے بعد 10 جگہ کھڑے ہو کر شیخیاں بگھارنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مالدار بتانا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور ایک ہدایت اور دی کہ حرام کما کر صدقہ مت کرنا، حرام کما کر صدقہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کمانے والا عمرے پر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، جانے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اس کو آواز نہیں آتی، مگر اسی موقع پر جب وہ لبیک کہتا ہے تو آسمان سے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ پکارتا ہے لا لبیک ولا سعدی، تمہاری کوئی حاضری قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، حرام کما کر آئے ہو، کسی کا دبا کر آئے ہو اور آ کر ہمارے یہاں حاضری لگا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا حرام کمانے کے بعد انسان کعبۃ اللہ کے مطاف میں، حتیم کے قریب میں، یا کعبۃ اللہ کے پردے کو اگر مصلی بنا لیا جائے، پیشانی کو رگڑتا رہے، خون نکلنا شروع ہو جائے پیشانی میں سے، اور وہ اللہ سے مانگتا رہے مولا مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرمایا قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی رو رہا ہے، تڑپ کر رو رہا ہے، بے پناہ تڑپ کر رو رہا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نکل کر چلے گئے، دوبارہ پھر آئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ میں تیرا خاص بندہ ہوں، اس کی مدد فرما۔ تو جواب آیا موسیٰ کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ اس کے لیے؟ یہ رو رہا ہے، یہ کون ہے ہم بتائیں گے، اس نے حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں اتارا ہے، یہ کتنا غریب ہو جائے، دنیا کی نگاہوں میں کتنا مظلوم بن جائے، مگر حرام کا لقمہ گلے سے نیچے اترنے کے بعد ایک سجدے کی ایک تسبیح بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی جب خرچ کرنے کا موقع ہے خوب خرچ کریں، نیت یہ رکھیں مولا مال آپ کا ہے، آپ نے دیا، میری کوئی بساط نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میری کیا طاقت ہے، میں تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، یہ آپ کا احسان ماں باپ دے دیا آپ نے، یہ آپ کا احسان کہ کچھ لوگوں کو میرے در پر بھیج دیا، وہ میرے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں، ورنہ تو لوگوں کی عادتوں کی بنیاد پر ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں مدارس کے ذمہ داران کو، ہم ان سے کہیں کہ وہاں جا کر ان سے بھی بات کرو اللہ نے مال دیا، مولوی صاحب ان سے بات کریں، وہ اگر ایک جملہ بولتے ہیں تو تکبر کی بو آتی ہے اس جملے میں، کبر اور نخوت کی بو آتی ہے ان کے جملے میں، وہ ہمیں گرا کر بات کرتے ہیں۔ تو جب ایسا موقع آتا ہے تو اللہ کو بھی مال پسند نہیں آتا، انسان خرچ کرنا چاہے، دینا چاہے، تب بھی وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے خرچ کرنے کے، یہ کچھ فائدے ہیں خرچ کرنے کے۔ ہاں 2 چیزوں کی نیت ضروری ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے بعد حرام مال نہ، تو حرام مال کا تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اس کو تو قریب بھی نہ آنے دیں، قریب بھی نہ آنے دیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، نمازیں آدمی 5 کی جگہ 9 نمازیں پڑھے، اوابین بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، سب نمازیں پڑھ لے، کوئی قبول نہیں ہوتا، مگر ہاں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو خوب اچھی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ تمام چیزیں واقعات ہم نے آپ کو سنائے ہیں۔